یہ کہتے ہیں علماء دیوبند قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو آگے اس میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ نہیں جو عوام کا ہے, وہ طریقہ جو خواص کا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا خواص کا جو طریقہ ہے اس کے آپ بھی قائل ہیں, سمجھ رہے ہو. عوام کا جو طریقہ ہے اس کے نہ میں قائل ہوں نہ آپ قائل ہیں. جو خواص کا طریقہ ہے وہ آپ بھی اس کا. فیض کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فیض کا وہ مطلب نہیں ہے قبروں سے جا کے مدد مانگنا. اور وہ جو کرامتوں کے واقعات لکھے, قبر سے اٹھنی ملی چونی ملی, اس کا کیا مفہوم ہے, اس کا حقیقی وہ ہم سب بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن محترم ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے کہ وہ آ ہی نہیں رہا. پھر وہی چیزیں دوبارہ لانا شروع کر دی ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, صدیوں سے ہماری سند الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملتی ہے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں, حدیث میں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, یہ سند پوری صحابہ سے جا کے ملے گی. ہم تفسیر کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں, حدیث کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں. یہی دو چیزیں ہیں نا, قرآن و سنت. فقہ کی سند ہم صحابہ سے ملا سکتے ہیں. تو قرآن, حدیث اور فقہ, ان تینوں کا تو نام ہے نا اسلام, اور کس چیز کا ہے. تو جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم یہ نئے فرقوں کو نہیں مانتے, وہ اپنی سند 2-4 پشتوں سے زیادہ آگے چلا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں نئے آئے ہیں. پرانے ہوتے تو سلسلہ جوڑتے نا اپنا پرانوں سے جا کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک صاحب نے مجھے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا, علماء دیوبند کے اکابر غلط تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی کریں گے, اس شرط پہ ساتھ کہ آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالو گے تو میرے اوپر نہیں اچھال رہے نا, میرے اوپر اچھالتے تو میں اپنا دفاع کرتا. اکابر پر اچھال رہے ہو تو پھر آپ بھی اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی تک. تو میں بتاؤں گا آپ کے اکابر غلط تھے. مجھے پتا تھا یہ اپنی لسٹ پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اکابر ہیں ہی نہیں, یہ تھے ہی نہیں, پیدا ابو ہیں. یہ فرقہ ہی اب وجود میں آیا ہے 150-150-200 سال پہلے, تو یہ فرقہ وجود میں آیا تو اکابر کہاں سے لے کر آئے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہی غلط ہونا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ اسلام تو صدیوں پہلے آ چکا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ غلط ہے, دوسرا کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ ہی نہیں ہے. تو کون غلط ہے؟ جس کا باپ ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے, تو جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے, بھائی یہ بڑے بزرگ تھے مگر ان کی یہ بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات, قصہ ختم. اس میں ہمارے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کے سرے سے بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب آپ نئے پیدا ہوئے ہو. کل بدعت ضلالہ, حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے, گمراہی ہے. تو نیا فرقہ کیوں گمراہی نہیں ہے؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے انسان اس کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دفاع میں لگ جائیں اور آپ اپنا اکابری مارکیٹ میں نہ لے کر آؤ, تو یہ تو ایک طرفہ جنگ ہوئی نا. تو اکابر کھیلنا ہے, ابا کھیلنا ہے تو میں اپنے ابا کو لاؤں گا, آپ اپنے ابا کو لائیں گے. میں کھیلنا ہے تو میں آ رہا ہوں, آپ آ جاؤ. لیکن جب بات ابا کی ہوگی, ایک آدمی کہہ رہا ہے تیرا ابا ایسا, تیرا ابا, آپ کہہ رہے ہیں تو اپنا ابا لے کر آ, میں بتاؤں گا کتنے فالٹ ہیں اس میں. وہ اپنا ابا ہی نہیں لا رہا, تو یہ بحث ہوگی. تو ابا کھیلنا ہے تو پھر ابا کھیلو, اکابر کھیلنا ہے تو پھر اکابر لے کر آؤ مارکیٹ میں. تو نہیں ہے کوئی چیز, اب تک نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے. چھوڑ دو ان مسائل کو, ہم کب سے سمجھا رہے ہیں, چھوڑ دو دیوبندی. ہم تو لوگ الجھا رہے ہیں نا. ہم کب, میرا کوئی بیان کبھی آپ نے سنا 15 سالوں میں اس طرح کا بیان ہوا ہو؟ لوگوں کو نا تکلیف ہو گئی. میں خارج کہنے والا تھا لیکن نامناسب لفظ ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ, وہ نجومی والا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ نجومی کے پاس گیا کہ میرے یہاں خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس مزید پیسہ آئے گا. بادشاہ نے کہا میرے گھٹنے میں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت ایک اور ملک فتح ہونے والا ہے, کیونکہ کتاب کھول کے دیکھا اس میں لکھا تھا بادشاہ کہ اگر ہفتے کے دن گھٹنے میں خارش ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک نیا ملک فتح ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا میری یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت, کتاب کھولی کہ جس بادشاہ سلامت کے اگر پیر کے دن یہاں خارش ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے ایک بڑا اچھا شہزادہ پیدا ہونے والا ہے جو حکومت سنبھالے گا آپ کے بعد. بادشاہ نے کہا میری ادھر ہی خارش. اس نے کہا تمہیں خارش کی بیماری ہے, علاج کراؤ تم جا کے. تو یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے نا, ان کا رفع الیدین حل ہو گیا تو یہ آمین پہ آئیں گے. آمین سے ٹن مارا, قرات خلف الامام پہ جائے گے, امام پہ بھی جائے, پھر کسی اور مسئلے پر آئیں گے, پھر المہند المفند پہ ٹن ماریں گے, پھر بنو امیہ ایسے, بنو امیہ, پھر یزید, پھر وہاں سے ٹن مارا. تو پتہ نہیں کتنی شخصیتیں ہیں, وہ بحث کرتے کرتے